السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالو وہ کہتے ہیں قد تحقیق سمعنا سن لیا ہم نے، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لقلنا البتہ کہہ لے ہم، مثل ھذا اس کی مانند، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ابن جریر نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق روایت کیا ہے کہ نضر بن حارث ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے فارس اور دیگر ممالک کا سفر کرتا رہتا تھا۔ اس نے وہاں دیکھا لوگ انجیل پڑھتے تھے اور رکوع اور سجود کرتے تھے۔ وہ مکہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ بھی رکوع اور سجود کرتے ہیں، تو نضر نے کہا ہم اس قسم کا کلام سن چکے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے ہی کیا، محض پہلے لوگوں کی بے ترتیب فرضی کہانیاں ہیں۔ یہ انہوں نے محض جہل کی وجہ سے کہا تھا، کیونکہ قرآن ترتیب وار تاریخ اور قصے بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے۔ قلنا مثل ھذا، ان کے عجز کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے پورے قرآن، پھر اس کی 10 صورتوں اور پھر صرف ایک صورت کی مثل لانے کے لیے کہا۔ وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں جیسا ہم بھی کہہ دیں۔ کوئی ان سے پوچھے اگر واقعی ایسا ہی ہے تو تمہیں کس نے اس جیسا کلام لانے سے روکا ہے؟ وَإِذْ اور جب قالو انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، ان اگر کان ہے، ھذا یہ ھو الحق وہی برحق ہے، من عندک تیرے پاس سے، فامطر تو برسا، علینا ہم پر، حجارۃ پتھر، من السماء آسمان سے، او ائتنا یا تو لے آ ہم پر، بعذاب علیم دردناک عذاب کو۔ یہ آیت اس بات کی مثال ہے کہ انسان جب مخالفت اور شدید دشمنی پر اتر آئے تو وہ یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں اس میں خود میرا کس قدر نقصان ہے۔ مکہ کے جاہل کافروں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی بجائے کہ یا اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمیں اس کے قبول کرنے کی توفیق دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ دین واقعی تیری طرف سے حق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ قرآن میں ان کے بار بار عذاب لے آنے کے مطالبات کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ یہ مطالبہ ابو جہل نے کیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم سبا کے ایک آدمی سے کہا تیری قوم کس قدر جاہل تھی جنہوں نے ایک عورت کو بادشاہ بنا لیا۔ اس نے جواب میں کہا میری قوم سے آپ کی قوم زیادہ جاہل تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت حق کے جواب میں یہ تو کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب لے آ، مگر یہ نہ کہا کہ یا اللہ اگر یہی حق ہے تو ہمیں اس کے لیے ہدایت عطا فرما۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، وانت فیہم اور آپ ان میں موجود ہوں، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم عذاب دینے والا انہیں، وہم یستغفرون جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تک آپ ان میں موجود تھے اللہ تعالیٰ ان پر کوئی عذاب بھیجنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کا قاعدہ ہے وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا ہے جب تک ان کا رسول اور ایمان والے ان میں موجود رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود، صالح اور لوط علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ، یہ بھی اللہ کا قاعدہ ہے جب تک کوئی قوم گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے وہ اسے ہلاک نہیں کرتا ہے۔ اس کی دو توجیہیں زیادہ معتبر ہیں، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد کچھ مسلمان مجبوراً مکہ میں رہ گئے تھے اور وہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے تھے، ان کے استغفار کی برکت سے اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسے لوگ موجود تھے جو آئندہ چل کر مسلمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا ہے انہیں، اللہ يُعَذِّبُهُمْ، یہ کہ نہ عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، وَهُمْ يَصُدُّونَ، حالانکہ وہ روکتے ہیں، عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے، وَمَا، حالانکہ نہیں ہے، کانوا، وہ، اولیاءہ، متولی اس کے، ان اولیاءہ، نہیں متولی اس کے، الا المتقون، مگر متقی لوگ، لیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں ہے وہ علم رکھتے۔ اس آیت میں ان کے عذاب کا مستحق ہونے کی چند وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دوسری، وہ زبردستی مسجد حرام کے مالک اور متولی بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ کعبہ کی تولیت صرف موحدین متقین کا حق ہے، مشرکوں کا حق نہیں ہے۔ تیسری، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی شان کے لائق اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرنے کی بجائے تالیاں پیٹ کر اور سیٹیاں بجا کر قوالی کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس لیے ان پر عذاب کیوں نہ آئے، عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا۔ پچھلی آیت میں جس عذاب کی نفی کی تھی وہ تھا جس سے قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، یعنی عذاب استیصال۔ اس آیت میں اس عذاب کا ذکر ہے جو قحط، خوف اور جنگ کی صورت میں عبرت کے لیے ان پر مسلط ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ، اور نہ تھی، صلاتُہم، ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا، مگر، مُقَاءً، سیٹیاں بجانا، وَتَصْدِیَةً، اور تالیاں بجانا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس تم چکھو عذاب کو، بما، اس وجہ سے جو، کنتم، تھے تم، تکفرون، کفر کرتے۔ لوگ کعبہ کے پاس عین حرم میں تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے اور اسے اپنی نماز، اللہ کی عبادت اور اس کے قرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ افسوس کہ اب مسلمانوں نے بھی نمازیں اور قرآن کو چھوڑ کر عاشقانہ اشعار، سیٹیوں اور تالیوں کے مجموعے، قوالی کی طریقت و معرفت کا نام دے کر روح کی غذا قرار دے رکھا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، فسینفقونہا، ان قریب وہ خرچ کریں گے اسے، ثم، پھر، تکون، وہ ہو جائے گا، علیہم، ان پر، حسرتاً، حسرت کا سبب، ثم، پھر، یغلبون، وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس آیت میں جن کفار کا ذکر کیا گیا ہے خصوصاً اہل مکہ کے کفار ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اموال لوگوں کو اسلام لانے سے روکنے کے لیے ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں، مال کا لالچ دے کر بھی اور جنگ کی تیاری کے لیے خوراک، سواریاں، اسلحہ وافر مہیا کر کے بھی۔ انہیں اسلام سے اس قدر دشمنی اور عناد ہے کہ اس سے روکنے کے لیے وہ اپنی محبوب ترین چیز مال خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ آئندہ جب بھی یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے
تو انہیں اسی طرح ناکامی اور حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جنگ احد اور خندق میں بھی انہیں ناکامی کے ساتھ لوٹنا پڑا، نہ مدینہ پر قبضہ کر سکے، نہ مال غنیمت حاصل کر سکے، نہ ہی کسی کو لونڈی اور غلام بنا سکے، اور آخرت میں ان کافروں کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں دھکیل کر اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے، وَيَجْعَلَ اور وہ کر دے الخبیث ناپاک کو بعضہ اس کے بعض کو علی بعض بعض پر، فَيَرْكُمَهُ پھر وہ ڈیر لگا دے اس کا جمیعاً سب کا، فَيَجْعَلَهُ پھر وہ ڈال دے اسے فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی لوگ ہم الخاسرین خسارہ پانے والے ہیں۔ ناپاک کو پاک سے جدا کرنے سے مراد یا تو قیامت کے دن کفار اور مسلمانوں کو جدا جدا کر کے خبیث کفار کو تہ بتہ جمع کر کے جہنم میں پھینکنا ہے، یا دنیا ہی میں جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اہل ایمان اور اہل کفر کو جدا جدا کرنے کے بعد خبیث لوگوں یعنی کفار کو تہ دیکھ کر کے جہنم میں پھینکنا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔